ویلکم بیک. مجھے تو بالکل بلیو ہی نہیں ہو رہا کہ ہم آج 29 رمضان کے افطار کے بالکل قریب پہنچ گئے ہیں اور یہ وقت ہے محفل رمضان کی جان, ہماری شان, ہمارے پیارے علماء کرام سے آراستہ محفل علماء کا. اور میں اور دانش ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اس سیگمنٹ کے لیے خوش ہوتے ہیں, ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. اس سیگمنٹ میں ہمیں ڈائریکٹلی سیکھنے کا موقع ملتا ہے اپنے علماء کرام سے. مفتی فضل سبحان صاحب اور لوگوں کو بھی, جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی, کیونکہ مجھے بالکل اس سال جو فیڈ بیک آیا الحمدللہ وہ اتنے کمال کا تھا. لاسٹ ایئر بھی بہت اچھا تھا, اس سال تو بہت ہی زبردست فیڈ بیک رہا. اور لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ بہت انجوائے کرتے ہیں جو ہمارا یہ والا سیگمنٹ ہوتا ہے علماء کرام کا. اتنے امپورٹنٹ سوالات آپ کرتی ہیں رابعہ, اور لوگوں کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اس میں ایک میں بھی شامل ہوں. بعض اوقات آپ ایسے سوال کر جاتی ہیں کہ جو میں سوچتا ہوں یار یہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں, اور دیکھیں رابعہ نے, اللہ تعالیٰ نے رابعہ کے ذریعے سوال کرا دیا. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اور عمیر محمود صاحب موجود ہے, علامہ کمیل مہدوی صاحب, ڈاکٹر عامر موسوی صاحب کی جگہ. دیکھیں آج میں آپ لوگ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ کبھی کبھی ٹیم میرے ساتھ کیا کرتی ہے. موسوی صاحب ذرا نام پڑھیں آپ چاروں. نہیں آپ پڑھ کے سنائیں مجھے چاروں نام. مفتی فضل سبحان صاحب, مفتی عمران خان صاحب, مفتی عمران خان صاحب, علامہ کمیل مہدوی صاحب, علامہ ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب. اچھا میں نے تو بڑی آسانی کی ہوئی ہے, میرے لیے تو میرے 4 بڑے بھائی آتے ہیں. یہ تو خیر مجھ سے چھوٹے ہیں, عمیر بھائی ہو گئے, سبحان بھائی ہو گئے, عامر بھائی ہو گئے اور کمیل بھائی ہو گئے. میں تو ان کو ایسی بات کرتا ہوں. آپ مہدوی اور موسوی میں نہ جائیں. لیکن رابعہ بہن بھی ماشاءاللہ کمال ہے کہ پڑھ کچھ رہی ہوتی ہیں اور بول کچھ رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ. میں بھی جو ہے نا وہ یہ میرے اندر ہی اپنا جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. ہو سکتی ہے وہ آپ کو آمنہ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ سے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. نہیں غلطی تو مجھ سے ہو گئی, میں نے پڑھ لیا لیکن اس کو کریکٹ بھی کر دیا. تو موسوی صاحب عامر عبداللہ صاحب موجود ہیں. آج بہت سارے سوالات آئے, تو پہلا سوال تو میں اپنے میاں کا شامل کر لیتی ہوں. بھائی میرے میاں آئے ہیں یو اے ای سے, ان کے آج 30 روزے ہو گئے مکمل. کل ہے 31واں روزہ ان کے حساب سے. تو عامر عبداللہ صاحب 31 روزے رکھنے پڑیں گے انہیں. وہ تو کہتے ہیں میں آج فلائٹ کرا کے واپس جا رہا ہوں. بتائیے گا اس میں کیا معاملہ ہوتا ہے. 31 روزے کیوں رکھ رہے ہیں وہ؟ کیونکہ وہ یو اے ای سے ایک روزہ انہوں نے پہلے رکھا ہوگا نا, وہاں ایک پہلے رکھ کے آئے. آج ان کے یو اے ای کے حساب سے 30 روزے. اب دیکھیے کتنا امپورٹنٹ کوسچن ہے, یہ کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا. کل ان کا 31واں روزہ ہوگا. کراچی میں تو ظاہر ہے اگر کل ہو جاتا ہے تو 30واں روزہ ہوگا, ویسے ان کا 31واں ہوگا. تو ایسے معاملے میں ظاہر ہے آپ کو پورے اسی ملک کے حساب سے روزے پورے کرنے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے رمضان المبارک میں جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض ہیں, اور کتب علیکم الصیام لکھ دیے گئے ہیں. اور کتنے لکھے ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ یہ گنتی کے دن ہیں اور ان کو باقاعدہ شمار کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں وہ کتنی بھی کثرت سے رکھے جائیں, اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو صائم الدہر ہوتے ہیں جنہیں زمانے بھر کے روزے رکھنے کا ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں, یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں, یا پھر 13, 14 اور 15 چاند کی جو روشن تاریخ ہے ان کا روزہ رکھتے ہیں. اور وہ آپ نے ایک سوال بھی کیا تھا کہ جو جنت میں ایک دروازہ ہے باب الریان جسے کہتے ہیں, اس میں خاص روزے دار داخل ہوں گے. تو رمضان میں تو سبھی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں, تو کیا سب اس میں سے داخل ہوں گے؟ تو وہ ان اسپیسیفک روزے داروں کے لیے ہے جو رمضان میں بھی روزے رکھتے ہیں, اور رمضان کے جانے کے بعد بھی رمضان کو گڈ بائے رمضان نہیں کہتے بلکہ کیری آن کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد بھی روزے رکھتے ہیں. وہ شوال کے روزے بھی ہو سکتے ہیں, پھر اس کے بعد بھی وہ روزے رکھتے ہیں, پیر جمعرات کے روزے یا ایام 20 کے روزے, پھر وہ جو عاشور کا روزہ ہے, پھر اسی طرح جو ہمارے ہاں روزہ رکھا جاتا ہے عرفہ کا روزہ ہے. تو یہ تمام روزے رکھتے ہیں, اور پھر نفلی روزوں کی کثرت کرتے ہیں. تو اس بنا پر پھر وہ باب الریان سے ان کو داخلہ ملے گا. ان بھائی کا جو سوال ہے, تو جو ایام معدودات ہیں گنتی کے دن, وہ گنتی اگر پوری ہو گئی ہے تو اس پہ وہ بیعہ کریں گے, اور اگر وہ یہاں پر آئیں گے تو گنتی تو ان کی پوری ہو گئی نا, جتنے روزے رکھنے انہوں نے رکھ دیے. آج ان کا 30 روزے پورے ہو گئے تو کل 31واں رکھیں گے؟ نہیں 31واں روزہ نہیں رکھیں گے. اچھا ایسا ہی ہے کہ کل 31واں روزہ نہیں ہوگا عمیر محمود صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, کہ تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے. فرض کیجئے کہ ایک شخص بائی ایئر ٹریول کرتا ہے اور وہ پاکستان کے دنیا کے کسی اور خطے میں جاتا ہے, اور وہ سحر کے وقت سے پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے, یعنی ابھی روزہ شروع نہیں ہوا اور ہمارے ملک میں روزہ ہے تو انہیں روزہ رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ رمضان المبارک کے اس روزے کے شروع ہونے کے بعد ہمارے ہاں پہنچے ہیں تو اس صورت میں پھر ان کو چاہیے کہ وہ اہتمام کریں گے امساک کا, اور وہ یہاں پر کھانے پینے ان تمام امور سے اجتناب کریں گے جو روزے میں چیزیں مانع ہوتی ہیں. یہ وہ صورت ہے کہ جب ایک شخص نے 29 روزے رکھے اور یہاں آ کر اس نے اپنا 30واں روزہ مکمل کر لیا, یا بعد میں پہنچا تو اس نے امساک کر لیا.
لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ 30 روزے وہاں مکمل رکھ کر آئے ہیں اور پھر وہ یہاں پر فلائی کر کے پہنچتے ہیں، تو اس صورت میں انہیں چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کا اہتمام کرتے ہوئے یہاں پر امساک کریں گے، اور بہتر یہ ہے، امساک کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ وہ کام کریں گے جو روزے کی حالت میں انسان کو منع ہوتا ہے۔ امساک کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا اور صبر کرنا۔ تو لیکن ایک بات یہ بھی اس میں ہو سکتی ہے کہ کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ وہ یہاں پر پہنچے ہیں تو یہ ان کے لیے عید الفطر کا دن نہیں ہے، تو اگر وہ اس دن کا روزہ بھی رکھ لیں گے تو یہ ان کے لیے ایک نفلی روزہ کہلائے گا، لیکن ان پر یہ روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کو اگر ہم اس کا بھی جواب دیجیے گا، اگر اس کو ہم الٹا کر لیتے ہیں کہ جب 29 روزے ہوں پاکستان میں بھی اور یو اے ای یا سعودیہ میں بھی، اور ہم یہاں سے جب وہاں جاتے تو ایک دن پہلے عید ہو جاتی ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورے نہیں ہوتے، 29-30 روزے بھی پورے نہیں ہوتے، بلکہ آپ گنتی سے کم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں تو آپ کے ہو جاتے، لیکن آپ پہلے ایک دن عید منا رہے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ نے بعد میں رکھنا ہے فوراً روزہ؟ کوئی اس میں حرج تو نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، انسان جہاں پر ہوتا ہے وہی کے احکامات کا مکلف اور وہی احکامات اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اب مثال کے طور پر اگر وہ پاکستان میں آ گئے اور یہاں پر عید ہو تو اس صورت میں تو اس شخص کو عید کرنی ہوگی، روزے کی قضا بعد میں کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی وہاں پر 29 روزے رکھ کر پاکستان میں آ جائے اور یہاں روزہ ہو، تو اگر 29 روزے انہوں نے رکھے ہیں تو 30واں ان کو رکھنا لازم ہوگا۔ صحیح۔ اسی لیے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم امت ہیں امی، ہم نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں، تو فرمایا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا، تو وہاں پر تو پاسبلٹی اور احتمال تھا، لہٰذا ان کو 30واں رکھنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر آلریڈی وہ 30 رکھ چکے ہیں تو چونکہ اسلامی مہینے میں کوئی 31 کا بھی نہیں ہوتا، 28 کا بھی نہیں ہوتا، تو اب اس کے اوپر روزہ رکھنا لازم نہیں ہے۔ 29 کی صورت میں لازم تھا، 30 رکھنے کی صورت میں اس پہ لازم نہیں ہے۔ اگر وہ نفلی روزہ رکھ لے تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ کھا پی سکتا ہے، لوگوں کے سامنے نہ کھائے، صحیح، وہ احترام کھا پی سکتا ہے، اکراماً نہ کرے۔ جیسے میں ہوں اور پاکستان میں ہوں اور 29ویں روزہ، یہاں 29 روزے ہوئے ہیں، وہاں 30 روزے ہو گئے سعودیہ میں، 29 روزے رکھ کے میں یہاں سے ٹریول کرتا ہوں سعودیہ، اور سعودیہ میں 30 روزے مکمل ہو گئے، اب عید ہے، لیکن ٹوٹل روزے جو ہوئے ہیں پاکستان میں وہ 30 ہی ہوئے ہیں، اگلے دن پاکستان میں ایک روزہ ہے، وہاں عید ہے، میں 29 رکھ کے گیا ہوں۔ اب جی، اگر 30 روزے تھے، 30 کا مہینہ تھا تو آپ کا ایک روزہ رہ گیا، اس کی آپ نے قضا کرنی ہوگی۔ 28 والی صورت میں بھی آپ کو قضا کرنی ہوگی، چونکہ 28 روزے تو شریعت میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اگر 30 پورے ہو گئے تو 31 نہیں رکھنے، آپ رکھیں گے تو وہ نفلی ہوگا۔ جی، 31واں نفلی ہوگا۔ جی جی، ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ جو دانش بھائی بات کر رہے ہیں، دو باتیں، ایک یہ کہ وہ بندہ جب فلائی کر کے سعودیہ پہنچتا ہے تو وہاں تو عید ہو گئی، اس کے 28 روزے ہیں، تو یہ تو ایک روزہ بعد میں قضا کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ مہینہ یا تو 29 کا ہے یا 30 کا ہے۔ اب ایک سچویشن یہ ہے کہ اس نے یہاں پاکستان میں 29واں روزہ رکھا اور وہ فلائی کر کے جب سعودیہ پہنچا تو پتہ چلا کہ اس کے 29 روزے تو پورے ہو گئے، لیکن وہاں پر اگلے دن عید ہے۔ اب سچویشن یہ پیدا ہو گئی، پاکستان میں 30 روزے ہیں لیکن سعودی عربیہ میں 29 کی عید ہو چکی ہے، اس نے 29 روزے پورے کر لیے ہیں۔ اب جس جگہ پر یہ موجود ہے وہاں کا اعتبار ہوگا، تو کیونکہ اب جس جگہ یہ سعودی عربیہ پہنچا ہے وہاں کیونکہ 30 روزے نہیں ہیں، وہاں 29 روزے ہیں، پاکستان میں 30 روزے تھے، لہٰذا اب اس شخص پر اس 30ویں روزے کی قضا نہیں ہوگی جو پاکستان میں ہو گیا ہے، سعودی عربیہ کا اعتبار ہوگا اور وہاں کے اعتبار سے وہ اپنی عید کرے گا، اور دا ویری نیکسٹ ڈے وہ عید کرے گا، اس کے 29 روزے پورے ہو گئے، اس کے اوپر قضا نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں بات کا مقصد یہی تھا، 30 روزے رکھے، پاکستان نے بھی 30 روزے رکھے، میں اگر گیا ہوں تو میرے 29 روزے رہ گئے۔ نہیں، وہ صحیح نہیں، میں نے بھی اسی صورت میں بات کی کہ وہاں بھی 30 ہے، یہاں بھی 30 ہے، اور پھر آپ کے 29 ہوئے ہیں تو یہاں تو ڈیفینیٹلی آپ کا ایک روزہ رہ گیا۔ ایک سچویشن یہ بھی بنتی ہے کہ یہاں آپ 29ویں روزے کو آپ چاند رات کو گئے، وہاں 30 روزے ہو چکے، 29 میں یہاں بھی عید ہو گئی اور 30 میں وہاں عید ہو گئی، اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے 29 روزے ہوئے وہاں 30 ہوئے، پھر کیا ہوگا؟ بس جس جگہ پر آپ موجود ہیں اس لوکیشن کا اعتبار ہوگا، اگر وہاں روزہ ہے تو آپ روزہ رکھیں گے، اور اگر آپ کی گنتی پوری نہیں ہوئی اور اگر وہاں عید ہے تو آپ عید کریں گے، لیکن گنتی آپ نے وہاں کی پوری کرنی ہے جہاں آپ ہیں، اس لوکیشن کا اعتبار ہوگا، اور کم از کم آپ کو جو روزے پورے کرنے ہیں وہ 29 کرنے ہیں،
31 नहीं हो सकते, 28 नहीं हो सकते, ये बुनियादी सही है। मसला है। ठीक है, और 31 होंगे तो वो नफली होगा जी वरना आपके ऊपर फर्ज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुस्वी साहब अग्रीड, ताकि हम अगले सवाल पर जाएं। हमारे लिए तो मौका बचा नहीं और अभी डॉक्टर अभी साहब ने दो अगले बार सवाल बारी का ली। पूरा मौका आपके लेकिन पास मैं है। इसके अंदर जी। जो है वो ऐड कर दूं कि फ़िक़्ह जाफ़री के मुताबिक ये है कि 31 रोज़े नहीं हो सकते, ठीक है, यानी या 29 का महीना है या 30 का 30 महीना है। है। अब अगर ये मिसाल के तौर पे आपके शौहर यहाँ आ गए, उनके 30 कंप्लीट हो गए, तो अगले दिन उन्होंने इमसाक करना है। इमसाक से मुराद ये है कि जो रोज़ेदार हैं उनके सामने उन्हें खाने पीने का ख्याल रखना है कि उनके सामने खाना पीना ना करें। और चूँकि माह मुबारक रमज़ान का एक एहतराम है, ये हुर्मत वाला महीना है, इसलिए रोज़ेदारों की भी हुर्मत है, माह रमज़ान की भी हुर्मत है, इसका ख्याल रखेंगे और रोज़ा उनके ऊपर नहीं है चूँकि उनके 30 कंप्लीट हो गए। जहाँ तक 29 का है सवाल के 29 रोज़े रख लिए, अब ऐसी जगह पहुँचा कि जहाँ मुमकिन है कि जहाँ जिस मुल्क में था वहाँ तो या शहर में था वहाँ तो 30 हुए हैं, लेकिन जहाँ पहुँचा है वहाँ पर ईद हो गई, तो अब लाज़िम बात है वहाँ के उफ़ुक़ के एतबार से होगा। जो हुक्म है उफ़ुक़ देखा जाता है, चूँकि उफ़ुक़ वहाँ पर ईद का है, लिहाजा उसके जहाँ आप 29 हैं रोज़े वहाँ पे आपने फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये एक लाइव कॉलर है फिर हमारे आपके साथ। पास ही आ रहे हैं मुस्वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। दानी भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप दानी बताइए। भाई मेरा सवाल ये था कि मैंने सेकंड मैरिज करी है, ठीक है ना? तो मेरे जो सेकंड वाइफ है उनके फर्स्ट शौहर से एक बच्ची है, अच्छा, तो वो बच्ची जी जी तो उनके शौहर का नाम उस बच्ची के बेफाम पे वो उसका बर्थ सर्टिफिकेट पे है, वो मैं अपने नाम पे कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ बच्ची को, तो ये जायज़ है? क्योंकि उसके फादर ला ताल्लुक है, ना वो खर्चा देते हैं ना किसी चीज़ का, कोई उनका ताल्लुक नहीं है, तो मैं उस बच्ची का जो है अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा हूँ, तो ये इस्लाम में जायज़ है या नहीं? बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की 12 साल। 12 साल उम्र की है। पूछ लेते हैं, और अभी पूछ लेते हैं। इनकी बीवी के दूसरे हस्बैंड से औलाद है मुस्वी साहब, दूसरे हस्बैंड से इनकी यानी इनकी शादी जिस खातून से हुई वो पहले शादीशुदा रह चुकी थी, ठीक है। उनसे बेटी थी, पहले शौहर से एक बेटी थी, उस बेटी को ये अपना नाम देना चाह रहे हैं, कह रहे हैं बेफॉर्म पर उस पहले यानी जो शौहर था, बाप था उस बच्ची का, असल बाप उसका नाम है, तो क्या ये अपना नाम उस बच्ची को दे सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम तो चूँकि बाप और नुतफ़ा जिसका है उसी का इतलाक़ होगा। शरई एतबार से वो किसी के कानूनी एतबार से आप तब्दील कर सकते हैं पाकिस्तान के या मतलब दुनिया भर के, लेकिन शरई एतबार से वो उसी की औलाद कहलाएगी जिसका नुतफ़ा है, साहिब नुतफ़ा ही की औलाद है। ये अपना नाम देना चाह रहे हैं तो कानूनी एतबार से इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन चूँकि पहले शौहर से हैं इसके लिए बहरहाल ये महरम है, दूसरे शौहर होने के बावजूद शरई एतबार से उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जहाँ तक नाम देने की बात है तो जो यानी पहले शौहर हैं ये उन्हीं की औलाद कहलाएगी, चाहे ये नाम चेंज भी कर लें औलाद उन्हीं की होगी शरई एतबार से। आमिर अब्दुल्ला साहब, बच्ची महरम होगी इनके लिए? जी बच्ची महरम होगी, क्योंकि जिस माँ की वो बेटी है वो इनके हवाला अक़द में है, ये उसके वालिद कहलाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि कुरान कहता है उदऊहुम लिआबाइहिम, उनको उनके वालिद के नाम से ही पुकारा जाएगा और उनकी इबनियत जो है वलदियत तब्दील नहीं की जा सकती है। हमारे यहाँ ये एक आम तौर पर तासुर लिया जाता है कि जब ख़र्चा हम उठा रहे हैं, पाल हम रहे हैं, तो हम नाम उसका क्यों लगाएं? तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाम लगाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये उससे तवल्लुद हुई है बच्ची, तो अब नाम आप चेंज नहीं कर सकते। सख्ती से कुरान करीम ने इस बात से मना किया है। हाँ, आप ये कर सकते हैं गार्जियन में अपना नाम लिखा सकते हैं, और नाम से होता क्या है, असल तो प्यार होता है, असल तो शफ़क़त होती है, असल तो मोहब्बत होती है, केयर होती है। और जब वो बच्ची देखेगी कि आप पाल रहे हैं उसे और आप बाप से बढ़कर उसे मोहब्बत दे रहे हैं, तो वो भी आपको बेटी से बढ़कर प्यार देगी, मोहब्बत देगी। तो ये अमूमन हमारे यहाँ सवाल उठते हैं, और बच्चे जब बिल्कुल बहुत छोटे होते हैं यानी शीरखार होते हैं, तब भी कोशिश की जाती है कि इसका नाम चेंज कर दिया जाए, और सबको यही बताया जाता है कि इन्हीं की औलाद है, इन्हीं की औलाद है। और फिर बड़े होने के बाद जब अचानक उसके ऊपर ये इंकिशाफ होता है कि मैं तो इनकी बेटी नहीं हूँ, मैं तो ले पालक हूँ, तो फिर जो उसकी नफ्सियाती तोड़ फोड़ होती है और फिर जो खलफशार में और डिप्रेशन और एंजाइटी में जाता है वो बच्चा या बच्ची, वो बहुत ख़तरनाक होता है। इसलिए इस्लाम एक दीन फितरत है, और फितरत के मिजाज को समझते हुए ही वो फैसले सादिर करता है, उससे टकराने की ज़रूरत नहीं है, उसको फॉलो करके चलने की ज़रूरत है। एक कॉल है, फिर उसके बाद आपके पास भी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से बात कर रहा है, क्या सवाल है मैं आपका? बात कर रहा हूँ कराची से। जी अफजल बताइए, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि जैसे ये ईद के लिए हम नए नोट लेते हैं ना मार्केट से, जी तो इजाफी पैसे दे के भी ले रहे होते हैं हम नए नोट ईद के लिए,
کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نوٹوں کے جو شادی بیاہ پہ نوٹوں کے جو ہار ہوتے ہیں نا وہ بھی ہم پرچیز کر رہے ہوتے ہیں شاپ سے، ٹھیک ہے نہیں تو اس پہ بھی ہم ایکسٹرا اماؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں، اضافی صحیح۔ پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے تو اصولاً یہ کرنا چاہیے کہ آپ بینک کے تھرو لیں، تو بینک کے تھرو تو کوئی ایکسٹرا ہاں، اماؤنٹ extra نہیں amount دینی نہیں جو ہوتا۔ کڑک نوٹ عیدی کے اس وقت سب کو چاہیے، مجھے بھی چاہیے، اگر کوئی مجھے بغیر ایکسٹرا پیسے کے دے سکتا ہے تو بتائیں۔ تو یہ ایکسٹرا گڈی ہمیں عید کے کڑک نوٹوں کی چاہیے ہوتی ہے، وہ مارکیٹ میں ایکسٹرا پیسوں پر لوگ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بولٹن مارکیٹ ہے کراچی کی، وہاں پر پرائز بانڈ وہاں پر تو آپ کو ملتا ہے جی، وہ اگر ₹1,00,000 کا ہے وہ ہے تو وہ اس پہ 2-3 ہزار شاید اوپر لیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے وہ جو اڈاپٹڈ ڈاٹر کے بارے میں بات ہوئی، قرآن نے اس کو ربیبہ کہا ہے کہ وہ ربائب جو تمہاری گود میں پل رہی ہیں وہ تمہارے لیے محرم ہیں، اور وہ عورت جس سے انسان نکاح کر چکا ہو، سابقہ شوہر سے اس کی کوئی اولاد ہو، بیٹی ہو، اور اس کی رخصتی اس کے ساتھ ہو چکی ہو، تو ہمیشہ کے لیے پھر یہ بچی اس کے لیے حرام ہے شرعاً، یہ اس کے لیے ایک باپ کے ہی یعنی زمرے میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ ادعوہم لآبائہم، ان کو ہمیشہ ان کے باپوں کے نام سے پکارو اور یہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تمہیں ان کے پیرنٹس کا نام معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ کون تھا، تو بعض اوقات لوگ پھر اس وقت اپنا نام لگوا دیتے ہیں، تو قرآن نے کہا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو اس صورت میں وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تو لہٰذا انہیں چاہیے کہ یہ ان کے فادر کا نام لگائیں، اپنا نام بطور گارجین لگا سکتے ہیں، اور حدیث میں اس پر لعنت کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک اپنا نام بدل کر اپنے آپ کو کسی اور نسب کے ساتھ جوڑ لے۔ بعض اوقات لوگ اپنے ناموں کے ساتھ مختلف قسم کے انساب لگا لیتے ہیں، تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ پیپر کرنسی یا درہم اور دینار کو ایکسچینج کرتے ہیں تو اسے ہمارے ہاں شریعت میں بیع صرف کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی خرید و فروخت جس میں آپ کرنسی یا درہم اور دینار کو آپ ایکسچینج کرتے ہیں۔ تو شرعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب دینار دینار کے بدلے، درہم درہم کے بدلے، سونا سونا کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے ہوگا، تو آپ اس وقت اس کو ایک تو کیش کریں گے، یعنی یہ اسی وقت ڈیفرڈ پیمنٹ نہیں ہوگی، اس وقت ہوگا، اور یہ بالکل برابر برابر ہوگا۔ تو پیپر کرنسی میں پاکستانی کرنسی اگر پاکستانی کرنسی کے عوض ایکسچینج ہو رہی ہے تو یہ ایک ہی جنس کے زمرے میں ہے، لیکن اگر ڈالر پاکستانی کرنسی کے عوض میں ہو رہا ہے تو یہ دو مختلف اجناس کی صورت میں ہوگا۔ تو اس میں تو آپ جب ایکسچینج کریں گے، فرض کریں کہ ڈالر آپ PKR میں آپ ایکسچینج کر رہے ہیں، تو اس صورت میں تو کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان کیش ہوگا، یعنی آپ وہ ڈیفرڈ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے میں نے آج تمہیں ڈالر دے دیے تو مجھے ان ایکسچینج کل دے دینا، تو یہ ڈیفرڈ نہیں ہوگا، یہ یعنی ہینڈ ٹو ہینڈ اسی وقت ہوگا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے پاکستانی کرنسی کا، اور خاص طور پر عید کے دنوں میں یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ عیدی کے طور پر نئے کڑک نوٹ جو ہے وہ لوگوں کو، بچوں کو دیں اور لوگوں سے لیں، تو اس صورت میں جب آپ بینک کے ساتھ یا کسی بھی آپ ایجنٹ کے ساتھ یہ ایکسچینج کریں گے تو یہ برابر برابر ہونا ضروری ہے اور کیش ہونا ضروری ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو آج دے اور آپ کل دیں، ایک تو یہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہوگا، یعنی دوسرا یہ کہ یہ برابر برابر ہوگا۔ ہاں اگر ظاہر ہے کہ کوئی شخص آپ سے پرانے نوٹ لے کر کوئی نیا نوٹ آپ کو دے رہا ہے تو اس صورت میں پھر علماء نے ایک صورت لکھی ہے کہ آپ اس کے ساتھ مزید کوئی اور چیز ایڈ کر دیں، کوئی پین ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز بطور گفٹ ہو سکتی ہے، اس چیز کی جب خرید و فروخت ہوگی تو وہ اضافی 500 یا 1000 روپے جو رقم ہے وہ اس چیز کا ایک عوض سمجھ لیا جائے گا۔ اسی طرح بھائی نے ہار کے بارے میں پوچھا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب آپ ہار خریدتے ہیں تو آپ صرف نوٹ نہیں خرید رہے، بلکہ اس ہار میں اور جو بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں دھاگا ہے، اس میں اس کی کڑا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، خاص طور پر مختلف علاقوں میں یہ ہو رہا ہوتا ہے، مختلف لوگوں کی رسومات ہوتی ہیں، تو جو اضافی رقم ہے وہ اس ہار میں لگی ہوئی دیگر جھالروں اور پھولوں اور دیگر چیزوں موتیوں کی سمجھی جائے، وہ کیش پیسے کی نہیں ہوگی، تو اس صورت میں وہ اضافی رقم اس کے لیے کہ 5000 کے عوض میں آپ نے 5500 یا 6000۔ پٹھانوں کی تو شادیاں اب تھوڑے سے ماڈرن ہو گئے، ورنہ پھولوں وہ جو نوٹوں کا ہار ہے اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی، تو اس میں کیا ہے معاملہ کہ اگر آپ 5000 کے جو ہے وہ اگر 100 کے بھی نوٹ لگے ہوئے ہیں لیکن وہ اب 5500 کا جو برابر میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ہلکے ہلکے نوٹ توڑ رہا ہوتا ہے، نوٹ توڑے، ہم نے بھی توڑے بچپن میں، تو کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، یہ سوال نہیں ہے، لوگ دل توڑتے ہیں، آپ نوٹ توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ہار کا بھی بتائیے گا، اور عید کے جو کڑک نوٹ گڈی ملتی ہے وہ بھی ایکسٹرا پیسے پہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کی پوری بات سے میں پوری طرح متفق ہوں، صحیح، لیکن اس میں یہ ضرور سمجھے کہ پہلے زمانے میں سونے اور چاندی کو
زر اور سمن یعنی قیمت کی حیثیت حاصل تھی. اچھا اس سے بھی پہلے اجناس زر کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ہر جگہ پر جو چیز مشہور مقبول اور قیمتی ہوتی تھی اسی کو زر اور سمن کی حیثیت حاصل ہوتی تھی. اچھا پھر ایک زمانے میں جب یہ دھات اور سکے آئے تو لوگ سونے چاندی کے سکے صراف یعنی جو جیولری والے ہوتے ہیں ان کے پاس سونار کے پاس رکھتے تھے, اس کے بدلے میں انہیں ایک رسید ملتی تھی. ٹھیک ہے. اور اس رسید کی بہاف پر, اس سند کی بہاف پر وہ بزنس اور کاروبار کرتے تھے. آہستہ آہستہ اسی رسید اور سند نے کرنسی نوٹ یعنی کاغذی نوٹ کی شکل اختیار کر لی, اور قانونی طور پر اس کاغذی نوٹ اور کاغذی کرنسی کو زر اور سمن کی حیثیت دے دی گئی. جس وقت قانونی حیثیت دی گئی اس وقت اس کے پیچھے سونا تھا, لیکن آہستہ آہستہ سونے کی شرح کم ہوتی گئی اور اب یہ جو کرنسی نوٹ ہے اب اس کے پیچھے سونا نہیں ہے, وہ سلسلہ معدوم ہو گیا ہے. اب سونا اور چاندی تو خلقتاً یعنی سمن کے لیے اور قیمت کے لیے اس کو تو تخلیق اور ڈیزائن یا کریٹ اسی لیے کیا گیا تھا, لیکن یہ جو کاغذی کرنسی ہے تو یہ عرفی اعتبار سے اور اصطلاحی اعتبار سے, اعتباری اعتبار سے اب اس کو قیمت کا درجہ دے دیا گیا ہے. تو جیسے جنس ایک ہو, سونا سونے کے مقابلے میں, چاندی چاندی کے مقابلے میں, اسی طرح پیسہ پیسے کے مقابلے میں 3 شرطیں ہیں. وہ برابر سرابر ہو اور اس میں اسی مجلس میں اس پر قبضہ کیا جائے اور وہ نقد ہو. اگر یہ 3 شرطیں نہیں ہوگی تو کمی بیشی کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ناجائز ہوگا. کچھ لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہاں پر اس کے پیچھے جو ہے نا یہ عوض اور سامان ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کی سامان کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, صرف زر اور سمن والی حیثیت باقی ہے, لہٰذا یہ جائز نہیں ہے. البتہ جو ہار کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کی تو یہ وہی صورت ہے جس کو ہم ہیلہ ناجزہ کہتے ہیں. جیسے 1000 کے بدلے میں 1100 دینا جائز تب ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک قلم یا پین دے دیں, تو 1000 کے بدلے میں ہو گیا, ایکسٹرا اماؤنٹ اس چیز کے بدلے میں ہو گئی. تو ہار کو بھی ڈیزائن کرنا, بنانا اور اس کے اندر کلپ لگتے ہیں, اس کے اندر چیزیں لگتی ہیں یا اس کی محنت ہوتی ہے, تو اس بہاف پر وہاں پر جائز ہو سکتا ہے, بٹ نقد اور نقد کا معاملہ نہیں, اس میں جائز نہیں ہے. تو ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے روت ہلال کمیٹی, اب ظاہر ہے وہ تو معاملہ پورا شروع ہو جائے گا اور کچھ ہی دیر میں یہ خبر آنا شروع ہو جائے گی. جیسے ہی ہم مغرب کے پاس پہنچیں گے, کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جاتا ہے کہ چاند نظر آیا نہیں آیا. ایک کیلنڈر کمیٹی ہے, کچھ جو ہے ادارے ہیں, مجھے لگتا ہے چانس نہیں ہوگا, بہت بادل ہیں. ہاں, کچھ ادارے ہیں جو پریڈکٹ کر دیتے ہیں پہلے ہی, اور ایک روت ہلال کمیٹی ہے. چاند نظر آنا اس کس صورت میں, کس کو سنا جائے, کس پر اعتبار کیا جائے, اور دین اس معاملے میں کیا کہتا ہے, پوچھیں گے محفل علماء اپنے علماء کرام سے. نوٹوں کی جو گڈی ہے اس کے اگینسٹ میں اگر پیسے لیے جاتے ہیں زیادہ تو وہ دینا جائز ہیں یا نہیں. اور آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یار پہلے سے پیسے رکھوا دو, اگر تمہارا نمبر آ گیا تب تک تو مل جائیں گے ورنہ نہیں مل پائیں گے. آج کل یہ بھی کچھ ہو رہا ہے. اچھا ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, وہ میں چاروں سے کرنا چاہتا ہوں, یہ عیدی دینا جو ہے یہ جائز ہے یا نہیں, ذرا یہ بتائیے گا. بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ, اور پہلے والے سوال کے حوالے سے کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے, اور وہ ہیلے والا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے گنجائش نکالی ہے علماء کرام نے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو نوٹوں کے ہار پر جو پیسے لے رہے ہوتے ہیں نا, وہ بہت زیادہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں. نہ تو اتنی محنت لگ رہی ہوتی ہے, نہ اتنی بناوٹ والی چیزوں پر لگ رہی ہوتی ہے. اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں تب جا کے ہمیں یہ نئے نوٹ ملتے ہیں. تو اس پہ تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ اس میں ایک نمائش کا پہلو بھی آتا ہے, اور بعض اوقات تو بہت ساری شادیوں میں یہ سسٹم بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں رجسٹر لے کر, اور لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ پیسے زیادہ سے زیادہ لکھوا رہے ہوتے ہیں, اور وہ لکھے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی 50,000 انہوں نے دیے, 25,000 انہوں نے دیے. تو سب لوگ پھر پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اس کو. تو وہ بند لفافے والا جو ہے نا وہ معاملہ اچھا ہے کہ بند مٹھی لاکھ کی کھل جائے تو خاک کی. بہرحال جہاں تک عیدی دینے اور لینے کا سوال ہے تو یہ ایک خوشی کا تہوار ہے, خوشی کا موقع ہے. اور عیدی میں سمجھتا ہوں کہ بوجھ نہیں بنانی چاہیے. اگر یہ خوشی ہے تو خوشی خوشی ہونی چاہیے, دینے والے پر بھی بوجھ نہ ہو اور لینے والے پر بھی بوجھ نہ ہو. کیونکہ جب ہم کسی کے بچے کو اگر بالفرد 5,000 کا نوٹ دیں گے اور ہمارے ساتھ بھی ہمارے 2 بچے ہوں گے تو وہ بیچارے کیا کریں, یا تو وہ 2,500 روپے واپس کریں یا 2 واپس کریں, تو ہمارا نقصان ہو گیا 1,000 کا. اور اگر وہ ان کو 5 دے دیتے ہیں تو وہ بیچارے زیر بار ہو گئے. تو ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے
کہ بہت یعنی معمولی مقدار ہوتی تھی اس کی، لیکن اس میں خوشی بہت ہوتی تھی. 5 روپے 10 روپے 5 روپے 10 روپے ہوتے تھے اور لائن لگا کے ماموں اور چچا ہمارے بانٹ رہے ٹائم تک ہوتے وہ تھے اور بڑی 50 خوشی روپے ہوتی تک تھی. پہنچ گئے تھے، پہنچ 50 گئے روپے تھے. اور 100 روپے. جسے اب وہ 100 روپے پانچ- دے دی تو بہت آج بڑی کل عیدی کا ریٹ 5000 ہے. آج کل 5000 کا ریٹ ہے، اور اگر آپ نے 500 یا 1000 روپے بھی دیے تو صرف 1000 روپے دیے. بچوں کا منہ اس پہ لٹک جاتا ہے. کیا عیدی دینے کا ثواب ہے؟ دیکھیں بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کوئی پہلا پھل آتا تو اس کا آغاز بچے سے فرماتے، اور بچوں کی شفقت کا حکم ہے، بچوں کے ساتھ نرمی کا حکم ہے. اور محفل میں آپ دیکھتے تھے سب سے کم تر بچہ ہوتا اس کو آپ دیتے. بڑوں کی عزت الگ چیز ہے. تو یہاں پر ثواب تو یقیناً ملے گا، بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کسی کو شوگر کا عارضہ ہے تو اسے چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو وہ ٹافیز اور سویٹس بانٹے تو اس کا شوگر کا لیول انشاءاللہ نارمل ہوگا. اچھا. کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو وہ نمکین چیزیں بانٹے تو اس کا بلڈ پریشر بھی یعنی مطلب صدقہ اس سے مراد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کسی کے پاس اگر پیسے کی کمی ہے تو تھوڑے تھوڑے پیسے اگر لوگوں کو دے گا تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہاں افزائش ہوگی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ صلۃ الرحم کا سلسلہ ہے. ایک خاندان میں عموماً لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کچھ دیتے نہیں ہیں، تحائف وغیرہ. تو یہ خوشی کا موقع ہے. اس موقع پر اگر کچھ عیدی کے نام پر اگر ایک دوسرے کو دیا جائے، لیکن میں نے آغاز میں عرض کر دیا کہ لا ضرارہ ولا ضرارہ، یہ جو رسوم بنا دی گئی ہیں نا، یہ جو بوجھ بنا دی گئی، یہ بہت خطرناک بات ہے. کہ ریٹ طے ہو چکے ہیں، جوتا چھپائی کا جس طرح ریٹ ہوتا ہے اسی طرح سے عیدی کا بھی ریٹ طے ہو گیا ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. آپ قرض لے کر، ادھار لے کر، ٹینشن لے کر بند کمرے میں میاں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں عیدی دینے کے مسئلے پر، یہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے. اس کو اللہ نے وسعت دی ہے، قرآن کا بھی حکم یہی ہے. اسے اللہ نے وسعت دی ہے، حیثیت دی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے. اور جس کا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ جو تھوڑا تنگ رکھا ہے وہ اپنی حیثیت اور اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. بالکل صحیح. ثواب بھی ضرور ملے گا. پھر ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے، آپ نے جوتا چھپائی کا حدیث شریف ذکر میں آتا کیا، ہے جوتا چھپائی جائز ہے؟ جوتا چھپائی بھی جائز نہیں ہے، کچھ بھی چھپانا جائز نہیں ہے. پیسے جہاں لینے کی بات ہو وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے معاملہ. لیکن بات یہ ہے کہ رسوم ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، ہوتی ہیں اور ہوتے ہی ہیں. تھوڑی بہت جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے کہ بھائی چلو دروازہ رکائی بھی ہو رہی ہے. شادی بھی نہیں چھپانی چاہیے، ہم نے یہاں پہ بات کی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من احب ان یبسط له رزقہ، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بسیط کر دیا جائے، کشادہ کر دیا جائے، فراخ کر دیا جائے، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کا ذکر خیر بھی بڑا کر دیا جائے، عمر بھی اس کی طویل کر دی جائے. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ جو رشتہ داری ہیں ان کو ملائے، ان کو جوڑے. تو عید کے موقع پر ایک دوسرے کے گھروں پہ جانا بھی چاہیے اور ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرنی چاہیے. جو دور کے لوگ ہیں ان کو کم از کم ٹیلی فون کے ذریعے، واٹس ایپ کال کے ذریعے ویڈیو پیغام بھیجنا چاہیے. فارورڈ میسیجز بھیجنا جائز ہے جس پہ کسی اور فارورڈ کا نام میسج نہیں لکھا ہو بھیجنا نیچے. چاہیے. فارورڈ میسج بالکل پابندی ہونی چاہیے. واٹس ایپ سے اگر کوئی بات ہو سکتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ فارورڈ میسج. والا آسپیشیس موومنٹ آف عید، وہ والے جو مشکل انگلش والے فارورڈڈ میسج. دیکھیں کوئی اپنی آواز میں اگر آپ ایک ذرا سا میسج بھیج دیں گے نا اپنی آواز میں، تو اس کی جو خوشی ہوگی کسی کو وہ فارورڈ میسج سے نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بات ہو رہی ہے ظاہرہ مزاح مذاق، کیونکہ اب عید کے موقع پر آ رہے ہیں تو کچھ مسکراہٹیں بھی بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چاند کا جو ایک فضل سبحان صاحب مسئلہ ہے وہ بہت سیریس ہے. لوگ اس کے اوپر ظاہر ہے کافی لوگ غصے میں بھی آ جاتے ہیں. اور کچھ عرصے پہلے جب تک میں خود نیوز اینکرنگ کر رہی تھی، پوپلزئی صاحب پشاور سے اناؤنس کر دیتے تھے، پھر ایک غصہ ہوتا تھا، یہاں سے بھی لوگ بہت کچھ بولتے تھے. وہ کہتے تھے ہمیں نظر آ گیا ہے چاند تو ہم کیسے عید نہ کریں. ایک تو ہو گیا روت ہلال کمیٹی کا اعلان، وہ فالو کرنا ہے پورے ملک نے. ایک ہے جو کیلنڈر کمیٹیز بنتی ہیں اور وہ کئی سالوں کا بتا دیتی ہیں کہ جی 2026 میں عید الفطر اس دن، عید الاضحیٰ اس دن، 2027 میں ایسے 28 29. بہت سارے ممالک میں وہی فالو ہو رہا ہے. ہمیں کیا فالو کرنا چاہیے؟ ویٹ کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے، یا پہلے سے جو پریڈکشنز آ رہی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تمہیداً یہ بات سمجھ لے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے. اسی لیے عبادات کا جو مدار اور انحصار ہے وہ اتنا آسان کر دیا کہ ہر زمانے میں، ہر مکان، دور دیہات میں بھی لوگوں کو دیکھنا وہ آسان ہو. تو وہ مدار ہیں چاند کے دیکھنے پر، جس کو رؤیت کہا جاتا ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور عید کرو چاند دیکھ کر. پھر ایک موقع پر فرمایا کہ حتی تروا الہلال، تم اس وقت روزہ رکھو جب تم چاند کو دیکھ لو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تمہارے اوپر چاند مشتبہ ہو جائے، نظر نہیں آئے، بادل موجود ہو یا آسمان ابر آلود ہو،
تو تمہیں اس کی تہ پر پہنچنے کی اور جہازوں کے ذریعے سے جانے کی اور ایسے مائکروسکوپ اور انسٹرومنٹ اور ایکوپمنٹ کے ذریعے سے ڈھونڈ کر لازماً تلاش کر کے لانا یہ ضروری نہیں ہے. اگر تم پر مشتبہ ہو جائے فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ تو تم 30 روزے پورے کر لو. اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ بھائی دوربین یا مائکروسکوپ یا سائنسی آلات سے چاند کو دیکھنے کی گنجائش ہے. بالکل گنجائش ہے. اگر آپ دوربین سے بھی دیکھتے ہیں تو وہ آپ آنکھ سے ہی دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کی آنکھ کی قوت اور کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں. لیکن اس کے لیے جیسے جہاز میں جا کر چاند کو دیکھنا یا ایسے آلات سے دیکھنا کہ جو افق سے اس پار کی چیزیں بھی آپ کو دکھائے, یا جو اختلاف مطالع کا ڈسٹینس ہوتا ہے. اختلاف مطالع یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر چاند نظر آ گیا اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے وہ چاند کافی ہو جائے. تو اس میں 3 اقوال ہے. ایک قول یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار ہی نہیں, ایک جگہ کا چاند نظر آنا پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کافی ہوگا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اور ظاہر الروایہ کا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اختلاف مطالع کا اعتبار سرے سے ہوگا ہی نہیں. ہر شہر والوں کو, ہر ملک والوں کو اپنا چاند دیکھنا ضروری ہوگا. تیسرا قول جو جمہور کا ہے, صاحبین کا, وہ یہ ہے کہ جو قریب والے شہر اور ملک ہوتے ہیں, بلاد قریبہ, وہاں ایک جگہ کا چاند نظر آنا دوسروں کے لیے ویلڈ اور معتبر ہوگا. لیکن اگر 480 میل یا 500 میل یا 24 فرسخ اتنا ڈسٹینس اگر ہوتا ہے جو 1 مہینے کی مسافت بنتا ہے, تو پھر وہ چاند یہاں والوں کے لیے تو ویلڈ ہوگا, 500 میل کے زیادہ ڈسٹینس والوں کے لیے ویلڈ نہیں ہوگا. تو اسی لیے چاند کے اعتبار سے آخری بات ضروری یہ سمجھ لیں کہ یہ ضروری نہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن عید منائے. یہ کوئی صرف سیلیبریشن نہیں ہے, یہ عبادت ہے اور سیریس مسئلہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کسی نے آ کر خبر دی کہ شام میں تو جمعے کو چاند نظر آ گیا اور ہفتے کو وہاں پر روزہ ہوگا. تو آپ نے ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا, آپ لوگوں نے خود چاند دیکھا, ہفتے کو نظر آیا تو روزہ اتوار کا ہو گیا. کتنی شہادتیں چاہیے ہوتی ہیں چاند کی؟ اچھا, اس زمانے میں بھی ایک تو روزے میں اور عید میں فرق ہوا ہے. دوسرا ایک ہے چاند کی پیدائش, ایک ہے چاند کی رؤیت. تو یہاں چاند کی پیدائش کا اعتبار نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے چاند پہلے پیدا ہو گیا اور چاند کی رؤیت کا اعتبار ہوگا. اس اعتبار سے فرق کرنا چاہیے. اس کے ضمن ایک سوال ہے, وقت بہت مختصر رہ گیا, لیکن ایک ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر ہوئی ہے کہ جی تراویح کے بعد جو ہے وہ رؤیت نہ کریں, جلدی کریں, کیونکہ یہ اتنا ٹائم لگا دیتے ہیں کہ پچھلی دفعہ 2 سال پہلے آئے گے 11 بجے اناؤنس کیا تھا. تو یہ بھی بتائیے گا. خیر, وہ جو پٹیشن ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا. وہ جو شہادتیں وہ کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی رویت ہلال تو اپنے وقت کے اندر ہو جاتی ہے, اس کے بعد جو شہادتیں ہم کیسے اس پہ یقین کر سکتے ہیں, کیونکہ پورے پاکستان کا روزہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اس کو روزہ رکھنا ہے یا افطار کرنا ہے, کفارے کی بات ہے. تو وہ جو ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے, وہ ڈیلے علماء ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہوتے ہیں, ان کے کاندھوں پر ایک ذمہ داری ہے. ایک شخص کا اگر روزہ میری وجہ سے اگر یعنی اس کو رکھنا ہے وہ نہیں رکھتا, یا اس کو جو ہے وہ افطار کرنا ہے, برعکس ہو جاتا ہے معاملہ, تو یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس کے اندر جو شہادتیں ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ 4 طریقے سے مکتب تشیع اور تقریباً عالم اسلام بھی اسی پہ متفق ہوگا. 4 راستے ہیں چاند کی رویت کے اور چاند کے ثابت ہونے کے, رویت کے ثابت ہونے کے. پہلا راستہ یہ ہے کہ خود دیکھے. ہم بچپن میں ہمیں خود یاد ہے کہ ہم لوگ کھڑے ہو کے اپنی چھت پہ یا اپنے صحن خانہ میں خود دیکھتے تھے اور نظر آ جاتا تھا. یہ اب مصیبت یہ ہے کہ ہم موبائل کے اندر گھسے ہوئے ہیں, ہر چیز ہم اس کے ذریعے سے جو ہے نا دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے ذریعے چاند نظر نہیں آئے گا, آپ کو آسمان کی طرف دیکھنا ہوگا. پہلے یہ کہ خود دیکھے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو کافی ہے اس کے لیے, اس کے ثابت ہو جائے گا. دوسرا جو طریقہ ہے, اچھا دیکھنے میں بھی ٹیلیسکوپ وغیرہ کے ذریعے سے, اب جو زندہ مجتہدین ہیں ان کے نزدیک تقریباً سب کا یہی فتویٰ ہے کہ ٹیلیسکوپ وغیرہ سے نہیں ہو سکتا, یعنی اس کے ذریعے چاند کو نہیں دیکھا جا سکتا, لیکن اس کی جگہ کو معین کیا جا سکتا ہے. یعنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے پتہ چل گیا کہ اس جگہ ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا. تو پہلا تو یہ ہو گیا کہ خود دیکھے. دوسرا یہ ہے کہ 2 عادل افراد گواہی دیں اور اس کے برخلاف کوئی اور گواہی نہ دے رہا ہو عادل,
کہ نہیں آیا جی نظر۔ 2 عادل افراد جو یعنی جن کے کردار کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ یہ سچے صحیح، لوگ ہیں، صحیح۔ اچھے لوگ ہیں، باکردار لوگ ہیں، وہ اگر گواہی دیتے ہیں ان کے برخلاف نہ ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تیسری یہ ہے کہ اتنے لوگ یعنی بات کریں یقین کے ساتھ کہ جس سے آپ کو یقین حاصل ہو جائے، یعنی ایسا ایک چند افراد کا گروہ ہو کہ جس کی بات سے آپ کو یقین اطمینان حاصل ہو جائے، اور آخری یہ ہے کہ 30 دن جو ہے وہ گزر گئے ہوں۔ تو جب 30 دن گزر گئے تو 31 کا تو چاند ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ راستے ہیں، اور نوٹوں کے حوالے سے، عید کے حوالے سے، عیدی کے حوالے سے، عیدی کے حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب ایک بات کہہ دوں، ذرا سا تھوڑا ٹائم دیجیے گا، کہ نوٹوں کی گڈی ادھار معاملہ نہیں ہو سکتا، چونکہ مکتب تشیع عید کا معاملہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں نازک صورتحال ہے، اس میں یہ میں ایڈ کر دوں کہ ادھار معاملے کے اندر آپ تبادلہ نہیں کر سکتے، نقد معاملہ ہوگا، پرانے نوٹ دے کے اگر وہ لیتا ہے تو، اور اگر کرنسی الگ ہو جاتی ہے تو اس کا مسئلہ وہ تو الگ ہے۔ آپ کچھ ایڈ کریں؟ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ آربٹ میں چاند کی ایگزسٹنس پرابلم نہیں ہے، بلکہ چاند کا ویژن مسئلہ ہے، اور ہمارے ہاں شریعت میں اور جو زونل کمیٹیز وغیرہ بیٹھتی ہیں وہ سائنٹیفکلی ٹیلیسکوپ وغیرہ کے ذریعے سے بھی دیکھتی ہیں۔ صرف ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ 19 مارچ کو آج چاند نظر آنا ناممکن اس لیے ہے کہ ہماری جو محکمہ موسمیات ہے اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ چاند کی جو پیدائش ہے وہ صبح 6:23 پر ہوگی، غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر 12 گھنٹے ہوگی اور چند منٹ اوپر ہوگی، اور ٹیلیسکوپ سے بھی چاند دیکھنے کے لیے کم از کم اس کی عمر کا 14 گھنٹے ہونا ضروری ہے۔ تو ہم کل مل رہے ہیں۔ تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ 12 گھنٹے کی عمر والا چاند ہم اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ سکیں، جائے کہ ہم اس کو ٹیلیسکوپ سے دیکھنے کا دعویٰ کریں۔ اور عامر عبداللہ صاحب کے مطابق عیدی دینا ثواب ہے، تو میں عیدی ایکسپیکٹ کروں کل۔ تو عید انشاءاللہ تعالی ہفتے کے دن ہوگی، اور میں صرف اس میں ایک بات یہ اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ چینل دیکھا جا رہا ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ پاکستان کا جو کیلنڈر ہے وہ گریگورین کیلنڈر ہوگا۔ اب گریگوری کون ہے؟ سینٹ گریگوری کے نام پر ہمارا کیلنڈر چل رہا ہے، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر سینٹ گریگوری کے نام کے بجائے اگر لونر کیلنڈر کو پاکستان میں رائز کر دیا جائے تو ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں ہو جائیں گی۔ سر تھینک یو ویری مچ، سبحان بھائی کو میں دے چکا تھا پہلے ہی، عامر بھائی کو بھی دے چکا تھا، ایک چھوٹا سا علماء کرام کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایران جائیں تب بھی یاد کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اس کو عیدی بھی سمجھ سکتے ہیں۔ نہیں، میں جو ہے وہ کیش پر جو ہے مجھے لگتا ہے آئی بلیو ان کیش، کیش دو، کیش آپ کو دو۔ پرفیوم مل گیا ہے انشاءاللہ، کیش آپ کل تو دیں گے کیش میں ان چاروں سے، انشاءاللہ آپ تو کا میں نے بھی میرا نہیں سوچا معاملہ- آپ سے لیں گے بھی اور دیں گے بھی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ علماء کرام کا، یہ جیسے ہمارے محبتیں ہاں ہیں۔ عیدی دینے کی ایک یہ بھی ہے، جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے غور کیا کہ میں نے عامر عبداللہ صاحب سے پہلے یہ فتویٰ دلوایا کہ ثواب ہے۔ میرے خیال میں تو سخی جو ہے نا وہ دیتے پہلے۔ اچھا جی، ہم دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔